ذمہ داری ہے، میں آپ کو کیسے سنسان سڑک پہ چھوڑ دوں؟ میں نے کہا سر آپ جائیں، میں گاڑی لاک کر کے بیٹھ جاؤں گی۔ میں نے گاڑی لاک کر لی، تبھی بارش بھی شروع ہو گئی۔ وہ اپنا کوٹ اتار کے گاڑی میں ہی رکھ کے گاڑی کا ٹائر اتار کے جا چکا تھا جب میں نے اسی لڑکے کو فون پہ بات کی جسے پہلے اپنے کام کے لیے بلایا تھا۔ میں نے اسے پھر سے پیسوں کا لالچ دیا اور اسے بلا لیا۔ وہ گاڑی لے کے آیا تھا۔ اس نے گاڑی زارون کی گاڑی کے پیچھے کھڑی کی۔ میں بھی گاڑی سے باہر آ گئی۔ میں بارش میں بھیگ چکی تھی۔ جیسے میں نے دور سے زارون کو آتے دیکھا، میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کرو۔ میں بازو سے اپنی آستینیں پھاڑ چکی تھی، بچاؤ بچاؤ کا شور مچانے لگی۔ وہ لڑکا میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پہ دھکیلنے لگا۔ یہ دیکھ کے زارون بھاگتے ہوئے گاڑی تک پہنچا۔ تب تک وہ لڑکا مجھے اس سیٹ پہ بٹھا چکا تھا۔ تبھی زارون نے اس کی شرٹ کو پیچھے کی جانب سے پکڑا اور اسے پیچھے کھینچا۔ وہ پل پہ مجھ سے جدا ہوا اور پھر وہ اسے مارنے لگا۔ میں جلدی سے برستی بارش میں گاڑی سے باہر نکلی اور زارون کے ساتھ لگ گئی تاکہ وہ اس نوجوان کو چھوڑ دے۔ میں نے کہا پلیز مجھے بچا لیں۔ تب تک زارون کی گرفت اس لڑکے پہ ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ اس لڑکے نے جلدی سے اپنا آپ چھڑوایا، فوراً سے اپنی گاڑی میں بیٹھا، گاڑی سٹارٹ کی اور بھاگ گیا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ میں جان بوجھ کے اس کے سینے کے ساتھ چمٹ چکی تھی۔ جانتی تھی کہ یہ غلط ہے، لیکن اس وقت میرے سر پہ اپنے بھائی کی موت کے بدلے کا بھوت سوار تھا۔ پہلے تو وہ ساکت کھڑا رہا جیسے کچھ انہونی سی ہو گئی ہو، پھر میری سسکیاں سن کے دھیرے سے میری کمر پہ ہاتھ رکھ چکا تھا، پھر میری کمر کو سہلانے لگا۔ میں نے کہا اگر آپ وقت پہ یہاں آتے وہ شخص تو مجھے برباد کر دیتا۔ میں اپنا چہرہ اوپر کی اور سے دیکھنے لگی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا، کبھی میرے چہرے کو، کبھی میرے گیلے بالوں کو، کبھی برستی بارش کے قطروں کو جو میرے چہرے سے گر کے نہ جانے کہاں کہاں جا رہے تھے۔ مسلسل میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا یا پھر میری آنکھوں میں۔ میں اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ بری طرح سے چونکا، جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا ہو۔ آپ گاڑی میں بیٹھے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے کپڑے پھٹ چکے ہیں، اگر بنگلے کے مکینوں نے میرے پھٹے کپڑے دیکھے تو میرے کردار پہ شک کریں گے۔ آپ کو نہیں پتا میں بہت مشکل میں آ جاؤں گی۔ اس بنگلے میں رہنے والے مکینوں کو ہر بات کا مجھے جواب دینا پڑتا ہے، کیونکہ میری ماں ان سے بہت زیادہ قرضہ لے چکی ہیں۔ وہ مجھ پہ حاکم بن کے بیٹھے ہیں۔ آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا کوٹ مجھے دیا، کہنے لگا آپ اسے پہن لیں۔ میں نے وہ کوٹ پہن لیا۔ جیسے ہی میرے بنگلے کے باہر اس نے مجھے اتارا، میں اندر چلی گئی۔ آج میں ایک کڑی آزمائش دے کے آئی تھی۔ اپنے دشمن کے ساتھ محبت کا ناٹک کرنا میرے لیے ایک اذیت سا بن گیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کے میں بہت روئی، کیونکہ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے کرنا پڑا اپنے بھائی کے بدلے کو لینے کے لیے۔ وہ بھائی جس سے میں بہت محبت کرتی تھی، جو میرا سب کچھ تھا۔ مجھے احمد بھائی کی یاد شدت سے آئی تھی۔ والدین کی وفات کے بعد ایک وہی تو تھے جنہوں نے مجھے رونے نہیں دیا تھا، ہمیشہ مجھ سے پیار کیا تھا، میرے آنسوؤں کو کبھی رخسار پہ بہنے نہیں دیا تھا۔ کہتے تھے تم مسکراتی ہوئی اچھی لگتی ہو، اور اب مجھے ہمیشہ کا گھاؤ دے کے جا چکے تھے۔ مجھے خود سے گھن محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے جلدی سے شاور لیا اور لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے فون پہ زارون کا نمبر جگمگایا۔ یہ میری پہلی کامیابی تھی۔ میں نے فون اٹھایا۔ پہلی بار اس نے مجھے مس ہانیہ نہیں بلکہ ہانیہ کہا تھا۔ میں نے اسے اپنا نام غلط بتایا تھا تاکہ وہ یہ نہ جان سکے کہ میں کس کی پوتی ہوں، کس کی بہن ہوں۔ میں نے کہا جی سر کہیے۔ وہ کہنے لگا وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ٹھیک تو ہیں نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ میں نے کہا نہیں سر، آپ کے کوٹ نے میری عزت رکھ لی تھی۔ وہ کہنے لگا اوکے۔ میں نے نوٹ کیا اس نے ابھی بھی فون بند نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا سر کچھ اور کہنا ہے آپ نے یا میں فون رکھ دوں؟ کہنے لگا نہیں، مجھے بس آپ کی فکر تھی۔ اوکے بائے۔
یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ اس کی نیندیں شاید اڑ چکی تھیں۔ آفس میں اب اس کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا۔ اب وہ مجھ سے لاپرواہ نہیں رہتا تھا، مجھے کنکھیوں سے دیکھتا رہتا تھا۔ اکثر میٹنگ جب ریسٹورنٹ میں کرنی پڑتی تو کلائنٹ کے جانے کے بعد بھی مجھ سے باتیں کرتا رہتا۔ اتنا تو میں جان چکی تھی کہ اب میں اس کی عام سی امپلائی نہیں رہی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے دیے میں جلا چکی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ناٹک مجھے بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ وہ زارون جہانگیر تھا، جسے جو چیز ایک بار پسند آ جائے تو وہ اسے حاصل کر کے چھوڑتا تھا۔ ایک بار مجھے شاپنگ مال کے لیے لے گیا، مجھے ایک جولری شاپ پہ لے گیا۔ کہنے لگا مجھے کسی کو گولڈ گفٹ کرنا ہے ہانیہ، کیا آپ میری مدد کریں گی؟ میں نے ایک رنگ پسند کی، اس نے فوراً سے خرید لی۔ میں نے مسکرا کے پوچھا سم ون اسپیشل؟ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ویری اسپیشل۔ میں نے کہا ہاؤ سویٹ، پھر تو وہ بہت لکی ہے جو آپ کے لیے اسپیشل ہے۔ میری بات پہ مسکرایا، کہنے لگا یہ تو ہے، جو زارون کو پسند آئے وہ لڑکی عام سی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے کہا سر کیا وہ جانتی ہے کہ آپ اسے لائک کرتے ہیں؟ کہنے لگا اس کا لائک کرنا اتنا اہم نہیں ہے، بس میں نے پسند کر لیا یہ کافی ہے۔ اس کی اس بات پہ میں پہلی بار بری طرح سے چونکی تھی۔ میں نے کہا سر اگر اس لڑکی نے انکار کر دیا تو؟ میری بات پہ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ہو ہی نہیں سکتا ہانیہ کہ زارون کسی لڑکی کو پروپوز کرے اور وہ انکار کر دے۔ اس کی آنکھوں میں جیت کا خمار تھا، جیسے جسے چاہے حاصل کر لے گا۔ میں نے کہا پھر بھی اگر اس لڑکی نے انکار کر دیا تو؟ کہنے لگا شرافت سے مان گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اٹھا کے لے جاؤں گا۔ اس کی اس بات پہ میں اچنبھے میں آئی تھی۔ میں نے کہا مذاق اچھا کر لیتے ہیں آپ۔ یہ کہتے ہوئے میں ایک قدم آگے بڑھی، لیکن مجھے رکنا پڑا کیونکہ وہ میرا بازو پکڑ چکا تھا، مجھے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ ہانیہ میں مذاق نہیں کرتا، جسے زارون چاہے اس کا مطلب وہ اس کی ہو گئی، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے۔ یہ کہہ کے اس نے میرا بازو چھوڑ دیا۔ پہلی بار میرا دل خوف زدہ ہوا تھا۔ گھر واپس آ کے میں کافی دیر یہ سوچتی رہی کہ جو کھیل میں کھیل رہی ہوں کہیں پھنس تو نہیں جاؤں گی۔ مجھے اب زارون کی باتوں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اگلے روز وہ مجھ سے کہنے لگا چلے میرے ساتھ میٹنگ ہے۔ میں نے کہا سر لیکن آپ نے اچانک سے کیسے میٹنگ ارینج کر لی؟ آج تو کسی کلائنٹ نے نہیں آنا تھا، میرے ریکارڈ میں تو نہیں ہے یہ بات۔ میں نے ڈائری کھولی مگر زارون نے ڈائری پکڑ کے ایک طرف رکھ دی، پھر میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے آفس سے باہر لے آیا، گاڑی میں بٹھا کے ایک شاندار اور شہر کے مہنگے ترین ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں لے آیا۔ جیسے ہی ہم اندر گئے میوزک اسٹارٹ ہو چکا تھا۔ جہاں جہاں میں پاؤں رکھ رہی تھی گلاب ہی گلاب تھے۔ پھر وہ مجھے ایک ٹیبل کے پاس لے آیا، میرے لیے کرسی بھی خود کھسکائی، میں بیٹھ گئی۔ پھر وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ سامنے ٹیبل پر فلاور بوکے پڑے تھے۔ کہنے لگا ہانیہ ول یو میری می؟ یہ بات سن کے پتہ نہیں کیوں میں سچ مچ نروس ہوئی تھی۔ اس نے جیب سے وہی مخملی ڈبیا نکالی اور اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، لیکن میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا۔ میں نے کہا سوری سر، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ آپ کے اور میرے درمیان کچھ بھی کامن نہیں ہے، آپ میری حیثیت سے بہت اوپر ہیں۔ کہنے لگا مجھے فرق نہیں پڑتا، اپنا ہاتھ مجھے دو۔ ابھی بھی اس کا ہاتھ میرے سامنے تھا۔ نو سر، میں سچ تو یہ تھا کہ میں اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نہیں پہننا چاہتی تھی۔ میرا دشمن تھا وہ، مجھے نفرت تھی اس سے۔ میں نے سب کچھ بدلے کے لیے کیا تھا۔ تیسری بار اس نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ دو، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور زبردستی انگوٹھی پہنا دی۔ لو، ہو گیا ہمارے بیچ کا فرق ختم۔ آج سے تم میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ مجھے لگا میں نے اپنے ہاتھ میں انگارہ سا پہن لیا، شاید میری برداشت ختم ہوئی تھی۔ میں نے انگوٹھی اتار کے ٹیبل پہ پٹکی اور تیزی سے ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ میرے پیچھے آیا تھا لیکن میں سامنے سے آنے والی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ مگر وہ جی تو ریڈرز،
کیا اب رش کرے گی اپنے دشمن سے نکاح؟ جلدی جلدی اپنی رائے دیں۔